من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار وما ندم من استشار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، ہر انسان کو زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع ملتے ہیں کہ جہاں آدمی دو معاملات میں کس معاملے کو اختیار کرے. دو صورتیں ہیں سامنے، اس میں سے کس صورت کو اختیار کرے، اس میں وہ تذبذب کا شکار رہتا ہے. کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا. کسی ایک طرف کوئی اپنی واضح طور پر رائے قائم نہیں کر پاتا. تو شریعت مطہرہ نے اس سلسلے میں دو باتوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اور چونکہ یہ بات میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، جو شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، وہ صرف نماز روزے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. وہ صرف نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کے ساتھ مختص نہیں ہے. وہ شریعت مطہرہ اور وہ دین جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ ہماری زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر رخ پر ہماری رہنمائی کرتی ہے. زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں شریعت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہو اور شریعت ہماری رہنمائی نہ کرتی ہو. یہ ہماری اس شریعت کی اور اس دین متین کی یہ خوبی ہے، یہ کوالٹی ہے. زندگی کے ہر موقع پر جہاں کوئی مشکل پیش آئے گی، شریعت ہماری رہنمائی کرے گی. چنانچہ میں نے ابھی عرض کیا کہ بہت سارے مواقع پر زندگی میں اس طرح کے حالات آدمی کے سامنے پیش آتے ہیں
کہ یہ دو کام ہیں، اب میں اس صورت کو اختیار کروں یا اس صورت کو اختیار کروں، آدمی کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا، اور ہر آدمی کے ساتھ یہ معاملات روزانہ کی بنیاد پر پیش آتے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ کس کے پاس جائیں؟ کس کی رائے لیں؟ کس سے مشورہ کریں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاملات میں ہمارے لیے دو باتوں کی ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ فرمایا کہ تم مشورہ کر لیا کرو جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، اور دوسرا یہ فرمایا کہ استخارہ کر لیا کرو، مشورہ کر لیا کرو اور استخارہ کر لیا کرو۔ اور میں نے ابھی خطبے میں جو حدیث پڑھی، دوسری حدیث، کہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما خاب من استخارا وما ندیم من استشارا، جو آدمی کبھی استخارہ کر لے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، وہ کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا، اور جو مشورہ کر لے اسے کبھی پشیمانی نہیں ہوگی۔ استخارہ کرنے والا اور مشورہ کرنے والا، یہ دونوں کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوں گے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں صحیح بات کا القاء فرما دیں گے، بشرطے کہ شریعت کی روشنی میں ان چیزوں کو سمجھا جائے۔ تو ان میں سے جو پہلی بات ہے اس سلسلے میں کچھ گزارشات آج عرض کرنی ہے، وہ ہے مشورہ۔ اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ روزانہ کی بنیاد پر یہ مسائل سامنے آتے ہیں، اس لیے اس کی حقیقت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے تاکہ آدمی صحیح وقت پر صحیح جگہ پہنچ جائے اور صحیح آدمی سے رہنمائی لے لے، جس سے انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ میں نے قرآن کریم کی ابھی ایک آیت پڑھی ہے خطبے میں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کے بارے میں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ انہیں معاف کر دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ استغفار بھی کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے معاملات میں حضرات صحابہ سے آپ مشورے بھی لیتے رہیں۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مشورے کا حکم اس ذات کو دیا جا رہا ہے کہ جس کے اوپر دن رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتر رہی ہے۔ صحابہ پر تو وحی نہیں اترتی، یہ اترتی ہے صحابہ پہ، اترتی ہے، صحابہ پر تو نہیں اترتی، رسول اور پیغمبر پر اترتی ہے۔ تو گویا کہ وہ شخص کہ جس کا 24 گھنٹے واسطہ اور رابطہ ملے اعلیٰ سے ہے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیں۔ اپنے حضرات صحابہ سے آپ اپنے معاملات میں مشورہ کر لیا کریں۔ یہ مشورہ کرنا ان کی دلجوئی کا ذریعہ اور سبب ہوگا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے ماتحت اور اپنے نیچے درجے میں جو حضرات صحابہ ہیں، جو آپ سے فضیلت میں کم، مرتبے میں کم، مقام میں کم، اور وہ خصوصیات ان کو نہیں ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، تو آپ ان سے مشورہ کر لیں۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں، کیا ہم اپنے معاملات میں کسی سے مشورہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں تو بطریقہ اولا ان چیزوں کی ضرورت ہے۔
جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں تو یہ حکم تو میرے لیے اور آپ کے لیے بطریق اولا ہے. اور آپ اسی سے ایک اور بات کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مشورہ کرنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن کریم میں اس نام سے پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. اس سورت کا نام ہے سورۃ الشورى. اس سورت کا نام یہی ہے سورۃ الشورى. پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. اس میں مختلف احکامات بھی ہیں, ایک حکم اس میں یہ بھی ہے. خیر, تو دو کام اگر آدمی, دو کاموں کا اگر اہتمام کر لے, ایک مشورہ اور ایک استخارہ, میں دونوں کی حقیقت آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ٹیلی فونک جو استخارہ ہے آپ ان چکروں سے اور ان دھندوں سے آپ بچ جائیں, غلط لوگوں کے ہاتھوں میں آپ استعمال نہ ہو, صحیح آپ کی رہنمائی ہو. اس پر تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے بعد میں. ابھی تو اس وقت جو سر دس بات چل رہی ہے اور جو موضوع چل رہا ہے اس سے متعلق آج گفتگو کرنی ہے. تو مشورہ وہ سنت ہے. اور ایک حدیث میں, وہ حدیث بڑی اہم ہے, میں ذرا سا توجہ کے ساتھ اگر آپ بات سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مشورہ کیا چیز ہے. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, تین باتیں ارشاد فرمائی. تین باتیں. نمبر ایک, جب تمہارے امراء, تمہارے حکام نیک اور دیندار ہوں, ٹھیک, یاد کر لیجئے گا, پھر بعد میں آپ مجھ سے پوچھیں گے پھر میں بھی بھول جاؤں گا. جب تمہارے امراء اور حکام نیک اور دیندار ہوں, تمہارے اغنیاء مالدار لوگوں پر پیسہ خرچ کرنے والے ہوں. نمبر تین, جب تمہارے سارے کے سارے معاملات باہمی آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہوں, تو جب یہ تینوں چیزیں ہوں تو تمہارے لیے زمین کا اوپر والا حصہ نیچے والے حصے سے بہتر ہے. تمہارے لیے زمین کے اوپر والا حصہ جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ زمین کے نچلے حصے سے بہتر ہے, اور تمہارے لیے موت سے بہتر زندگی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ تینوں کام صحیح طریقے سے ہوتے رہیں گے, مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے خیر, بھلائی, برکتیں, صحیح رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں پہنچتی رہیں گی. اور اگر یہ تینوں چیزیں ایسی نہ ہوں, کیا مانا کہ تمہارے حکام, تمہارے لیڈر, تمہیں چلانے والے مقتدا اور پیشوا حکمران وہ فاسق اور فاجر ہوں, تمہارے مالدار وہ مال خرچ کرنے میں ہاتھ روکتے ہوں, اور تمہارے معاملات اور آپس کے وہ مشورے کے بجائے وہ عورتوں کے سپرد ہوں, تو پھر تمہارے حق میں زندہ رہنے سے بہتر مر جانا ہے. نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ اگر ایسا ہو جو میں نے آخر میں تین چیزیں بتائی, تو پھر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر تمہارے لیے زمین کی پشت, یعنی زمین کا جو اس اوپر کا جو حصہ ہے یہ پشت ہے, اس سے بہتر ہے زمین کے اندر تم چلے جاؤ, زمین کے اندر چلے جاؤ. تو اب آپ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت میں مشورے کی کیا اہمیت ہے. جب تک کہ تم مشورے کرتے رہو گے انشاءاللہ خیر پر رہو گے.
اس کی اب آگے تفصیلات ہیں کہ مشورہ کن کاموں میں کرنا ہے، مشورہ کس سے کرنا ہے چاہیے، جس سے مشورہ کر رہے ہیں اس کے اندر کن چیزوں کی اہلیت ہونی چاہیے، مشورہ لینے والے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، مشورہ دینے والوں پر کچھ ذمہ داریاں ہیں. یہ ساری باتیں شریعت نے بتائی جو مجھے عرض کرنی ہے. نمبر 1، پہلی بات، سب سے پہلی بات، مشورہ کن چیزوں میں کرنا ہے. اب آدمی جو ہے وہ کسی سے مشورہ کر لے کہ حضرت ایک بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، تو فجر کی نماز جو ہے وہ میں کیا کروں، گھر میں پڑھ لیا کروں یا جماعت سے پڑھوں، یا میرا خیال ہے کہ گھر میں پڑھ لیا جائے. آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پہ مشورہ ہے. میں نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں اس پر مشورہ ہے. میں زکات دوں یا نہ دوں اس پہ مشورہ ہے. میں حرام سے بچوں یا نہ بچوں اس پہ مشورہ ہے. میں سود کھاؤں یا نہ کھاؤں اس پہ مشورہ ہے. میں 2 نمبری چھوڑوں یا نہ چھوڑوں اس پہ مشورہ ہے. تو اصولی بات کیا ہے؟ اصولی بات یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا ہے، جن کو واجب قرار دے دیا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، ان پہ کوئی مشورہ نہیں ہے کسی سے. بات سمجھ شریف میں آ رہی؟ ان چیزوں میں کوئی مشورہ نہیں ہے. جو چیزیں فرض ہیں، جو چیزیں واجب ہیں، جن چیزوں کو شریعت نے لازم قرار دیا، جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا، جن چیزوں کی طرف شریعت نے نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دی، ان معاملات میں کوئی رائے اور مشورہ نہیں ہے. وہ اللہ کا حکم ہے، اس کو کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے. کچھ بھی ہو جائے اس پہ مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس پہ مشورہ کرنا جائز ہے. البتہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں، ذاتی اور نجی معاملات ہوتے ہیں. میں گھر فلاں علاقے میں بنانا چاہ رہا ہوں، وہ علاقہ میرے لیے مناسب ہے، یا میں دوسرے علاقے میں میرے لیے جانا مناسب ہے. میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ والا کاروبار کر لوں یا یہ والا کاروبار کر لوں، میں تجارت کر لوں یا میرے حق میں ملازمت بہتر ہے. میں فلاں جگہ رشتہ دینا چاہتا ہوں، 3 جگہوں سے رشتہ آیا ہوا ہے، میں یہاں پر کروں یا یہاں پر کروں، یا میں فلاں فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہوں یا فلاں فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں، میرے لیے یہ راستہ مناسب ہے یا یہ راستہ مناسب ہے. یہ چیزیں قابل مشورہ ہیں. ان چیزوں پہ مشورہ ہے. تو اور اس طرح کے معاملات زندگی میں نے کہا کہ ہر آدمی کو روزانہ کی بنیاد پر پیش آتے رہتے ہیں. کبھی کوئی چیز خریدنی ہے، کبھی کوئی چیز لینی ہے، کبھی کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، دونوں راستے پتہ نہیں چل رہا کیا کیا جائے. تو اب شریعت کا حکم یہ ہے اور شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ بھائی اب تم کسی سے مشورہ کر لو. یہاں تک کہ میری گفتگو آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ یہ دوبارہ بتاؤں، آ گئی سمجھ میں؟ اگلی بات یہ کہ مشورہ کس سے کیا جائے. یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم بات ہے. کس سے مشورہ کیا جائے؟ کس سے کیا جائے آپ بتائیں. یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو گڑبڑ ہو رہی ہے ساری، یہی سے تو ساری گڑبڑ ہے. اس لیے اس کے نتائج نہیں نکلتے. بڑے چھوٹے کا معاملہ تو آگے چل کر میں بیان کروں گا، مسئلہ بڑے چھوٹے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس سلسلے میں مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں اور جس سے مشورہ آپ کر رہے ہیں، جو آپ کا مشیر ہے، ہم اگر یہ لفظ استعمال کریں تو آپ سمجھ لیں. اب بار بار میں لمبا جملہ میں استعمال کروں، اس سے بہتر یہ کہ میں شارٹ کٹ چلوں. مشیر کس کو کہتے ہیں؟ مشورہ دینے والا بولے نا یار. اچھا، تو مشیر کا معنی مشورہ دینے والا، مشیر کا معنی مشورہ دینے والا. تو آپ جس چیز کا مشورہ لینا چاہ رہے ہیں
اس مشیر کے اندر اس چیز کی اہلیت ہونی چاہیے، اس کے اندر اس کی ایبیلٹی ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، ان چیزوں کو وہ سمجھتا جانتا پوچھتا ہو، اس کو ان چیزوں کا تجربہ ہو۔ بڑا چھوٹے کی بات تو ابھی آگے آ جائے گی۔ بنیادی جو بیسک چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ جس آدمی سے مشورہ کر رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں، اس چیز کی اس کو ہاؤ نو ہو، ان چیزوں کو وہ جانتا سمجھتا ہو۔ اب مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں۔ اب ایک آدمی جو ہے مکان بنانا چاہ رہا ہے، جی مکان بنانا چاہتا ہے۔ اب وہ میرے سے مشورہ کرتا ہے کہ جی میں 3/8 کا سریہ لگاؤں یا 4/8 کا میں سریہ لگاؤں، میں فیلکن کی سیمنٹ میں استعمال کروں یا پاور کی سیمنٹ میں استعمال کروں، بیس کتنا ہونا چاہیے، جی اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ لائن میری ہے، یہ لائن میری ہے۔ اگر میں نے اس کو مشورہ دیا تو سوائے تباہی و بربادی کے کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ میں اس فیلڈ کا نہیں ہوں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایسے آدمی کا انتخاب کرے جو اس کے معاملات کو سمجھتا ہو، اس کی اہلیت رکھتا ہو، اس کی صلاحیت اس کے اندر ہو، ان چیزوں کو جانتا ہو، اس کی زندگی ان تجربوں میں گزری ہو، ہاں چیٹر نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک آدمی کو، یہ میں مثالیں دے رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح آپ سمجھیں، پھر میں آگے چلوں گا۔ ایک آدمی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا کہ جی میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تو میں نے اس کو غصے میں آ کر میں نے کہا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا یا میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں یا میں نے تمہیں فارغ کر دیا، یہ جملہ کہا۔ اب یہ مسئلہ وہ پوچھ رہا ہے ایک سبزی والے سے جس نے سفید ٹوپی لگائی ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، پہلی سب میں وہ نماز پڑھتا ہے، ہاتھ میں اس کی تسبیح ہے، روزانہ وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ تلاوت بھی کرتا ہے، نیک آدمی ہے ماشاءاللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ آدمی صحیح آدمی کے پاس گیا؟ جی بھائی وہ بیچارہ اس لائن کا نہیں ہے، اس کو ان چیزوں کا تجربہ نہیں ہے، اس کو جانا چاہیے کس کے پاس؟ ایک عالم کے پاس جانا چاہیے، ایک مستند مفتی کے پاس جانا چاہیے، اسے دارالفتہ میں رجوع کرنا چاہیے، جن کی زندگیاں قرآن حدیث اور فقہ پڑھتے پڑھاتے گزری، جن کا تجربہ اس فیلڈ کا، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے کہ کیا ہے مسئلہ۔ مثال کافی ہے اور مثالیں دے دوں، کافی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ آپ جس فیلڈ میں مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں، جس لائن کا آپ مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا ماہر ہونا ضروری ہے، وہ آدمی جس کے پاس آپ جا رہے ہیں۔ اب ایک آدمی میرے پاس آ کر وہ یہ کہتا ہے کہ جی فلاں میرا مسئلہ ہے۔ اب وہ مسائل تو بہت سارے جو میرے پاس آتے رہتے ہیں، میں آپ کو نہیں بتا رہا، بہت سارے مسائل آتے ہیں، مسائل بھی سارے ٹیڑے ٹیڑے آتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی وہ فلاں جگہ جو ہے وہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جہاں پر میں نے پیغام دیا ہے وہ تو تیار نہیں ہے، اور میں تو تیار ہوں، تو مجھے کوئی وظیفہ آپ بتا دیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ میری لائن نہیں ہے، یہ میری فیلڈ نہیں ہے۔ اب میں اس کو کہہ دوں کہ بھائی جب سورج نکلے تو آپ ایک ہاتھ اوپر کر لینا اور ایک ٹانگ اوپر کر لینا اور یہ تسبیح اتنی دفعہ پڑھ لینا، پھر اس کے بعد جب سورج تیز ہو جائے پھر دوسری ٹانگ کھڑی کر لینا، یا اللہ یہ کیا چکر ہے؟ تو یہ اس بیچارے کو اور تباہ برباد کرنا ہے اور اس کو کھڈے لائن لگانا ہے۔ بھائی یہ جو لوگ کام دھندے کرتے ہیں ان کے پاس جاؤ، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک مصیبت بڑی یہ ہے، ایک بڑی مصیبت ہمارے معاشرے میں یہ ہے
کہ جب آپ کسی آدمی سے بھی آپ مشورہ کرتے ہیں، اگرچہ وہ اس کا اہل نہیں ہے، وہ خود بھی جانتا ہے کہ اس کی اہلیت میرے اندر نہیں ہے، اس کی صلاحیت میرے اندر نہیں ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ بتانا، اللہ خوش رکھے آپ کو، اس کو یہ کہتے ہوئے شرم اور عار محسوس ہوتی ہے کہ جی میں نہیں جانتا، یہ میں کیسے کہہ دوں کہ جی مجھے نہیں معلوم، یہ آپ کسی اہل علم سے پوچھ لیں یا آپ کسی اور آدمی سے پوچھ لیں، مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، میں آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اسے لازماً کوئی نہ کوئی مشورہ دینا ہے، اسے لازماً کوئی نہ کچھ بولنا ہے۔ یہ خیانت ہے، یہ مشیر جو ہے وہ خائن ہے، اس کے اندر مشیر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اس کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ جی مجھے نہیں معلوم، میرے علم میں نہیں ہے، آپ کسی اور آدمی سے رابطہ کر لیں جو ان چیزوں کو جانتا ہو، ان چیزوں کو سمجھتا ہو۔ تو پہلی شرط میں نے عرض کی، جس سے آپ مشورہ کرنے جا رہے ہیں، جو مشیر ہے، سب سے پہلی بنیادی شرط اس کے اندر اس چیز کی اہلیت، اس کے اندر اس چیز کی اہلیت ہو۔ اہلیت نہیں ہوگی، کام نہیں بنے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ دوسری شرط اس مشیر کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ امانت دار ہو۔ اگر وہ خائن ہے تو اس کے مشورے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دو شرط۔ تیسری شرط یہ کہ دیندار ہو۔ دیندار آدمی، ہمیشہ یاد رکھیں بات، دیندار آدمی کس کو کہتے ہیں؟ مگر اگر میں یہ آپ سے میں پوچھوں تو آپ بھی نہیں بتا سکیں گے کہ دیندار آدمی کس کو کہتے ہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ داڑھی ہونی چاہیے، پگڑی چڑھی لگائی ہوئی ہونی چاہیے، مولانا صاحب جیسے لگے، یہ دینداری نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں، یہ دینداری نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں وہ آدمی واقعی دیندار ہو، شریعت پر چلتا ہو۔ غلطیاں تو ہوتی ہیں، غلطی تو نبی غلطیوں سے معصوم اور پاک ہیں، بس غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہے، لیکن اس کا ظاہری حلیہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی ذاتی نجی زندگی وہ شریعت کے مطابق ہو، وہ آدمی دیندار، اور ظاہری حلیہ بھی اس کا دیندار۔ تو دیندار ہو، امانت دار ہو، رازدار ہو۔ ایک آدمی آ کر آپ کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے اور آپ کو وہ امین سمجھتا ہے، آپ کو وہ نیک سمجھتا ہے، آپ کو دیندار سمجھتا ہے، دیانتدار سمجھتا ہے۔ اب آپ نے جو ہے وہ بات اس کی جو ہے چلتا کر دی، لوگوں میں آپ نے بتا دیا کہ بھائی وہ فلاں آدمی آیا تھا، وہ یہ کام کرنا چاہ رہا تھا، شرعاً آپ کے لیے ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ میں ایک اور اپنے تجربوں کی بنیاد پر میں ایک اور شرط اضافہ کروں، شریعت میں نہیں ہے، یہ بھی آپ کو میں پہلے بتا دوں، شریعت میں یہ شرط نہیں ہے، میں اپنے تجربوں کی بنیاد پر، وہ آدمی پیٹ کبھی پکا ہو، عورتوں والا پیٹ نہ ہو۔ یار دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آگے آپ کسی سے نہیں کہنا۔ اس نے آگے کہا یار دیکھو میں آپ سے بتا رہا ہوں، بس دیکھو آپ میرے بہت قریبی ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اشتہار دے دیا، بات نکال دی، ختم۔ اب آپ توقع نہ رکھیں گی یہ بات جو ہے وہ اب آگے نہیں بڑھے گی، نہیں، چلتی رہے گی۔ اہلیت ہو، امانت دار ہو، رازدار ہو، دیندار ہو، اس چیز کی صلاحیت رکھتا ہو، سمجھدار ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ آپ کا مخلص ہو۔ بھائی اگر ایک آدمی کے اندر ساری کے ساری فرض کریں گے شرائط ہیں، ساری شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن وہ خیرخواہ نہیں ہے، تو اس کو اس سے کیا غرض پڑی ہے کہ بابا تم یہ کام کرو، جاؤ بھاڑ میں جاؤ، تمہیں جو کرنا ہے کرو، میرا کیا لینا دینا ہے؟ کیا خیال ہے؟ خیر خواہ ہونا ضروری ہے، بس باقی خیر خواہی کے ساتھ، نیک جذبے کے ساتھ، نیک ارادے کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ آدمی کسی کو مشورہ دے دے، اب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دیں گے،
اللہ تعالیٰ اس کی صحیح طریقے سے رہنمائی ضرور فرمائیں گے، بس شرط یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ خیر خواہ ہو، اور آپ جس سے مشورہ کر رہے ہیں، یہ جو میں نے کوالٹیز آپ کو بتائی ہیں، یہ جو میں نے آپ کو خوبیاں بتائی ہیں، اس آدمی کے اندر یہ خوبیاں ہوں تو پھر آپ اس سے مشورہ کر سکتے نہیں ہیں، کریں مشورہ، کرتے رہیں گے خیر پر رہیں گے، کر سکنے والا مسئلہ نہیں ہے۔ جو چیز قابل مشورہ ہے وہ مشورہ کریں، مشورہ کر کر قدم بڑھائیں، اللہ تعالیٰ دستگیری فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ اگلی بات، ابھی تو میری گفتگو شروع ہوتی ہے اور ٹائم ہو جاتا ہے، آدمی کیا بات کرے۔ آپ لوگ جو ہے وہ وقت پر آتے نہیں ہیں، 2 صف ہوتی ہے پہلے، لوگ اگر بیٹھے تو میں تو 12:30 بجے بھی آنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کہاں سے آنا ہے، مجھے تو اوپر سے نیچے اترنا ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ مجھے پون گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے بلا لیں، میں آؤں گا انشاءاللہ، لیکن شرط یہ کہ سامنے مجمع ہو، سامنے لوگ بیٹھے ہوں جن کو سمجھانا ہے، اب دیواروں کو تھوڑی سمجھانا ہے۔ اچھا جی، ایک بات تو یہ ہو گئی، اب دوسری بات کی طرف میں آ رہا ہوں، بس صرف 2-3 منٹ لوں گا، بات ختم کر دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کی والی بات آ گئی، آپ کی بات آ گئی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جس سے مشورہ کر رہے ہیں وہ آدمی آپ سے عمر میں بڑا ہو۔ کوئی ضروری نہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنایا کرتے تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنایا کرتے تھے۔ میرے جملے پر ذرا سا آپ غور کریں، میری طرف توجہ فرمائیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، توجہ ہے نا، فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، جب تک تمہارے ایک ایک جملہ سونے سے لکھنے کے قابل ہے، سونے سے لکھنے کے قابل ہے، لوح قلب پر نقش کرنے کے قابل ہے، فرمائے کہ جب تک تمہارے ضابطے کے بڑے موجود ہوں، جب تک تمہارے، بول دیں، نہیں بول رہے، یہ کہہ رہے گرمی میں تم ہی بولتے رہو، ہمیں گرمی لگی بھی ہے، جب تک تمہارے ضابطے کے بڑے موجود ہوں اس وقت تک ان سے مشورہ کرتے رہنا۔ یہ ضابطے کے بڑے کیا مطلب؟ حقیقت میں کون بڑا ہے کون چھوٹا یہ تو اللہ ہی کے علم ہے، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، کون بڑا ہے اور کون چھوٹا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہاں، عمر میں ایک آدمی بڑا ہے، تجربے میں بڑا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں ضابطہ، کہ جب تک تمہارے ضابطے کے بڑے موجود ہو اس وقت تک کیا تم ان سے مشورہ کرتے رہنا، یہ نصیحت فرمائی۔ اور جب ضابطے کے بڑے دنیا سے چلے جائیں تو اپنے عمر کے برابر جو لوگ ہیں ان سے مشورہ کرتے رہنا، پھر بھی خیر پر ہوگے، اور اگر وہ بھی رخصت ہو جائیں تو پھر تمہاری عمر سے جو چھوٹے لوگ ہیں ان سے بھی مشورہ کر لو، اس میں بھی کوئی ناک نیچی نہیں ہوتی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دیتے ہیں۔ بس اوقات بڑوں کے دماغ میں وہ باتیں نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے کے دماغ میں بات ڈال دیتے ہیں۔ جب تک ضابطے کے بڑے موجود ہوں ان سے کرتے رہو، اور جب وہ ضابطے کے بڑے نہ رہیں تو جو ہم عمر ہیں ان سے کرو، اور جب وہ بھی باقی نہ رہیں تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کر لو۔ اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ میں تو بہت بڑا ہوں، میرا تو فلاں ہوتا ہے، میں فلاں کرسی ہوں، میں تو صدر صاحب ہوں، اب میں کیسے چھوٹے سے مشورہ کروں، اس سے تو میری میں فرق آ جائے گا، بس پھر شر ہوگا، خیر نہیں ہوگی، پھر خیر نہیں ہوگی، خیر نہیں پھیلے گی۔ اور کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ مجھے بات یاد آئی، ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا ہیں وہ آپ کے سامنے تھے، دونوں حضرات کی عمروں میں کچھ تفاوت تھا،
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے، آپ کی عمر کچھ کم تھی. تو ایک مرتبہ ایک مجلس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان یہ بتائیں کہ آپ بڑے یا میں بڑا ہوں، یعنی عمر کس کی زیادہ ہے؟ اور ایسا خوبصورت جواب دیا ہے، ایسا خوبصورت جواب دیا ہے کہ واقعی وہ نبی ہی جواب دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. ایسا عجیب جملہ ارشاد فرمائے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب ہمارے طرح کوئی آدمی ہوتا تو کیا کہتا؟ بھائی جس کی عمر بڑی ہوتی وہ یہ کہتا کہ میں بڑا ہوں اور آپ چھوٹے. سیدھی سیدھی بات یہ ہوتی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعی عجیب جواب دیا. فرمایا کہ بڑے تو آپ ہیں لیکن عمر میری زیادہ. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے بالکل میرا خیال ایک آدمی بھی نہیں سمجھا. نہیں سمجھے کتنا ادب کا خیال رکھا ہے، کتنا ادب کا لحاظ رکھا ہے. کہا کہ بڑے تو آپ ہیں البتہ عمر میری زیادہ. غایت ادب ہے، ادب ختم ہو چکا یہاں پر اس جملے پر. تو کبھی اپنے ہم عمروں سے بھی آدمی مشورہ کر لیتا ہے، کبھی چھوٹوں سے بھی مشورہ کر لیتا ہے. مشورے کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ خیر ہوگی. خیر. اچھا جی. اور حدیث میں کئی ساری مثالیں موجود ہیں، کئی ساری مثالیں موجود ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے چھوٹے یعنی حضرات صحابہ سے، اپنی ازواج مطہرات سے آپ نے اپنے معاملات میں مشورہ کیا. مجھے وہ ساری باتیں بیان کرنی تھی لیکن اب وقت اجازت نہیں دیتا. بس اسی بات پر میں اپنی باتوں کو کا اختتام کر رہا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کہہ رہا ہوں. میرا بھی دماغ آج کل گرمی کی وجہ سے کام نہیں کر رہا ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعے ہم بات اپنی گفتگو یہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، لیکن پہلے آ جائیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات جو ہے وہ سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. تو کوشش یہ کریں کہ 1 بجے پہنچیں. آپ 1 بجے آئیں گے، میں 1:05 پر آ جاؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اپنے سارے کے سارے معاملات میں باہمی مشورے کرنے کی عادت ڈالیں، اور مشورے کرنے کی جو سنت ہے اور اس کا جو صحیح طریقہ ہے اس طریقوں کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی اور اختیار کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.